بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قصص الانبیاء۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ذبح کا واقعہ۔ اور کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ اے میرے رب، مجھے ایک صالح لڑکا عطا کر۔ بس ہم نے اسے ایک حلم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ اس کے ہمراہ چلنے پھرنے لگ گیا، کہا اے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس دیکھ تیرا کیا خیال ہے؟ کہا اے ابا، جو حکم آپ کو ہوا ہے کر دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بس جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور باپ نے اسے پیشانی کے بل ڈال دیا اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچا کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، البتہ صریح آزمائش ہے۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی، ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ اور ہم نے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ وہ نبی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی، اور ان کی اولاد میں سے کوئی نیک بھی ہے اور کوئی آپ پر کلم کلا ظلم کرنے والا ہے۔ سورہ صافات۔ حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا، جب ان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو اپنے پروردگار سے نیک فرزند کے طلبگار ہوئے۔ اس پر محبوب حقیقی نے انہیں بردوبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ یہی اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ یہی وہ فرزند ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے 86 سال عمر میں پہنچنے پر ہوئے۔ اس پر کسی مذہب و ملت کا اختلاف نہیں، لہٰذا یہی پہلے اولاد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ ارشاد ہے، پھر جب وہ اس کے ہمراہ چلنے پھرنے لگے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ وہ جوان ہو گئے اور اس قابل ہو گئے کہ اپنے والد کے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ انہیں اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو آزمانا تھا کہ وہ اپنے لخت جگر کو، جو کہ بڑھاپے میں عطا ہوا تھا، ذبح کرے۔ اس پر پہلے ہی ابراہیم خلیل علیہ السلام کی آزمائش ہو چکی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کی تعمیر میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو جنگل بیابان خانے میں چھوڑ آئے تھے، جہاں نیز کا نام و نشان بھی نہ تھا اور نہ ہی کوئی مؤنث و غمخوار تھا، نہ کوئی کھیتی تھی اور نہ کوئی دودھ دینے والا جانور تھا۔ خلیل علیہ السلام نے اپنے آقا و مالک کے حکم کی فرمانبرداری کی اور دونوں کو اس جگہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کشادگی فرما دی اور اس جگہ سے رزق عطا کیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ پہلے امتحان میں کامیابی کے بعد آپ دوسرے امتحان اپنے بیٹے کی قربانی کا تھا، جسے وہ اپنے پروردگار کے حکم سے پہلے بھی اپنے سے جدا کر چکے تھے۔ آج وہ نوجوان حسین ہے، یکتا تھا کہ آپ جیسے حسین کوئی اور نہ تھا۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار کے حکم پر لبیک کہا، حکم کو پورا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجلانے کے لیے سرگرم ہو گئے، اور انہوں نے اپنے اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے بھی کیا تاکہ وہ خوشی سے تیار ہو جائے اور انہیں گرا نہ گزرے، ورنہ گہرن و جبرن یہ کام کرنا تو تھا ہی۔ فرمایا، اے میرے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس دیکھ تیرا کیا رائے ہے؟ کہا، فرمانبردار، محتمل
مزاج بیٹا فوراً آگے بڑھا، اپنے والد کا دل خوش کر دیا۔ اے ابا، جو حکم آپ کو ہوا ہے کر دیجئے، آپ مجھ کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ان کا جواب نہایت درست اور پروردگار اور والد کی بھرپور اطاعت کا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس جب دونوں نے تسلیم کر لیا اور اسے پیشانی کے بل ڈال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے، گویا واقعہ یوں ہوا کہ جب دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، تب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر کہ اے ابا جان، اب آپ وہ ایسا کر گزرے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ قریب ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فرمایا اور باپ نے اسے پیشانی کے بل ڈال دیا، یعنی منہ کے بل لٹا دیا، تاکہ جب اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو تو ان کے چہرے پر نظر نہ پڑے۔ ایک قول یہ ہے کہ جیسے قربانی کے جانور کو کروٹ سے لٹا دیا جاتا ہے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو بھی لٹایا تھا اور پیشانی زمین سے ملی ہوئی تھی۔ اسلم، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور اسماعیل علیہ السلام موت کو اپنے سامنے دیکھنے لگے۔ چرہی اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چلنے لگی مگر خراش تک نہ آئی۔ کہتے ہیں کہ چری اور حلق کے درمیان کانسی کا ٹکرا حامل ہو گیا تھا، واللہ اعلم۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے امتحان اور فرمانبرداری سے مقصود حاصل ہو گیا، اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیر میں تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ قربانی کے لیے یہی نمونہ آپ کے لڑکے نے پیش کیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ نے اپنے جان کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا تھا، اور جیسے کہ آپ کا مال مہمانوں کی ضیافت میں خرچ ہوتا تھا، اسی بنا پر حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، البتہ یہ صریح آزمائش ہے، یعنی یہ آزمائش کلی اور واضح تھی۔ آگے ارشاد ہے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض دیا، یعنی اپنے لڑکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرنے کا صلہ جو مالک پروردگار کی طرف سے ملا، وہ ایک عظیم قربانی تھی۔ جمہور سے جو بات مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک سفید رنگ کا مینڈا تھا جو خوبصورت آنکھوں والا تھا، جسے انہوں نے مقام سبیر میں کیکر کے درخت سے بندھا ہوا پایا۔ مروی ہے کہ وہ مینڈا جنت میں 40 سال چرا تھا۔ روایت ہے کہ وہ جنت میں چڑھا تھا، وہاں سے مقام سبیر میں آیا، اس کے اوان کا رنگ سرخ تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سبیر سے آ کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلا آیا، خوبصورت آنکھوں اور سنگوں والا تھا، سخناتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ وہی مینڈا تھا جسے آدم کے بیٹے حابیل نے ذبح کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قربانی قبول کر لی تھی، اب دوبارہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرما دیا۔ مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے منی میں ذبح کیا گیا۔ عبیر بن عمیر کے مطابق اسے مقام ابراہیم علیہ السلام پر ذبح کیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگلی بکرا تھا، جبکہ جو روایت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پہاڑی بکرا تھا اور اس کا نام جریر
تا صحیح روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دونوں باتیں درست نظر نہیں آتی۔ غالب یہ ہے کہ یہاں جو روایات ذکر کی گئی ہے اکثر وہ بیشتر اسرائیلیات سے ماخوذ ہے، البتہ قرآن پاک سے یہ ثابت ہے کہ کٹھن امتحان عظیم شان عمر اور اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں عظیم الشان قربانی تھی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ وہ ایک مینڈا تھا۔